یہ ہزاروں سال پرانی بات ہے۔ اس وقت اللہ کے ایک نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے بہت ہی فرمانبردار اور سچے بندے تھے، ایک رات جب وہ آرام فرما رہے تھے تو انہوں نے ایک خواب دیکھا۔ خواب میں اللہ تعالیٰ فرما رہے تھے، اے ابراہیم، اپنی سب سے قیمتی چیز میری راہ میں قربان کر دو۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نیند سے جاگے تو بہت سوچ میں پڑ گئے۔ انہوں نے دل میں کہا، نبی کا خواب جھوٹا نہیں ہوتا، یہ تو اللہ کا حکم ہے۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بہت سارے اونٹ تھے۔ انہوں نے سوچا کہ شاید یہی میری سب سے قیمتی چیز ہے، اس لیے اگلی صبح انہوں نے 100 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کر دیے۔ مگر اگلی رات پھر وہی خواب آیا۔ اگلی صبح پھر انہوں نے 100 اونٹ قربان کر دیے، لیکن اب بھی دل میں سوال تھا، کیا یہی وہ چیز ہے جو اللہ مجھ سے چاہتے ہیں؟ پھر ایک رات جب وہ پھر آرام فرما رہے تھے تو وہی پاک پیغام پھر سے آیا، اے ابراہیم، اللہ کی راہ میں اپنی سب سے پیاری اور قیمتی چیز کی قربانی دو۔ اگلی صبح حضرت ابراہیم علیہ السلام سوچ میں پڑ گئے۔ انہوں نے کہا، میں نے 2 دن میں 200 اونٹ قربان کر دیے، لیکن کیا اللہ نے میری یہ قربانی قبول نہیں کی؟ تو پھر اللہ رب العالمین مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ بہت سوچنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو محسوس ہوا کہ جب اللہ نے کہا تھا اپنی زندگی کی سب سے قیمتی چیز میری راہ میں قربان کرو، تو اس کا مطلب اونٹ نہیں بلکہ ان کا پیارا بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 سال تھی جب حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کے گھر میں پیدا ہوئے، اور یہ بیٹا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت پیارا تھا کیونکہ بڑھاپے میں انہیں یہ اولاد اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نصیب ہوئی تھی۔ یہ وہی بیٹا تھا جس سے ان کی نسل آگے چلنے والی تھی اور جس کی محبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل کے بہت قریب تھی۔ مگر جب اللہ رب العالمین کا حکم آیا کہ اپنے پیارے بیٹے کی قربانی دو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دل میں مضبوط ارادہ کیا اور کہا، اگر یہی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اللہ کی محبت اور رضا پانے کی راہ میں دنیا کی کوئی بھی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اکلوتے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا پکا ارادہ کیا۔ جیسے ہی یہ ارادہ دل میں آیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا، اے میرے بیٹے، تم غسل کر لو اور اچھے پاک کپڑے پہن کر تیار ہو جاؤ، میں تمہیں ایک دعوت میں لے جا رہا ہوں۔ بہت سے لوگ سوچ سکتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ اللہ کے نبی تھے، بی بی ہاجرہ اور اسماعیل سے جھوٹ بول رہے تھے، لیکن حقیقت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جھوٹ نہیں بولا۔ اگر گہرائی سے سوچا جائے تو ان کی بات بالکل صحیح اور سچائی پر مبنی تھی، کیونکہ وہ اسماعیل کو اللہ رب العالمین کی دعوت یعنی اس کی راہ میں قربانی کے لیے لے جا رہے تھے۔ اس کے بعد بی بی ہاجرہ نے اپنے بیٹے اسماعیل کو اچھی طرح غسل کروا کر قیمتی کپڑے پہنائے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کو ساتھ لے کر مینا کی پہاڑی کی طرف روانہ ہوئے۔ جب شیطان ابلیس نے یہ دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے اپنے عزیز بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں تو یہ بات اس سے برداشت نہ ہوئی۔ اس نے سوچا، میں خود اللہ کی رحمت سے محروم اور جہنمی بنا دیا گیا ہوں، اب اگر ابراہیم اللہ کا وفادار بندہ بن جائے تو میں یہ کیسے برداشت کر سکتا ہوں۔ اس نے ارادہ کیا کہ کسی بھی قیمت پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس عمل سے روکا جائے۔ اس لیے ابلیس شیطان نے ایک انسانی شکل کی صورت میں سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے آگے چل رہے تھے لیکن زیادہ دور نہیں تھے، اس لیے شیطان نے انسانی شکل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اشارے سے اپنے پاس بلایا اور کہا، اے ابراہیم، کیا کر رہے ہو؟ یہ تمہارا اکلوتا بیٹا ہے اور تمہیں بہت دعاؤں کے بعد ملا ہے، اور یہی تمہاری بڑھاپے کی نشانی ہے۔ اللہ کبھی ایسا حکم نہیں دے سکتا، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ وسوسہ شیطان کی طرف سے ہے۔ انہوں نے زمین سے 7 کنکریاں اٹھائیں اور زور سے شیطان پر ماری اور فرمایا، دور ہو جائے ملاؤن، میرا رب جو حکم دے میں سر جھکا دوں۔ یہ جگہ آج جمرہ الولا کہلاتی ہے۔ شیطان بھاگ گیا مگر ہارا نہیں۔ اس کے بعد ابلیس ایک نیک انسان کی صورت میں بی بی ہاجرہ کے پاس گیا۔ اس نے کہا، اے ہاجرہ،
کیا تم جانتی ہو کہ تمہارے شوہر ابراہیم تمہارے بیٹے کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ بی بی ہاجرہ نے جواب دیا، وہ تو اسے ایک دعوت میں لے جا رہے ہیں۔ شیطان نے کہا، اللہ رب العالمین نے انہیں حکم دیا ہے کہ وہ اسماعیل کو اس کی راہ میں قربان کرے، اسی لیے ابراہیم تمہارے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے مینا پہاڑ کی طرف لے جا رہے ہیں۔ ابھی بھی وقت ہے، جلدی کرو اور اسماعیل کو ان کے ہاتھوں سے بچا لو، نہیں تو دیکھنا ابراہیم اللہ کا حکم مانتے ہوئے تمہارے بیٹے کو ذبح کر دیں گے۔ بی بی ہاجرہ نے شیطان کی بات سن کر کہا، اگر اللہ رب العالمین دنیا کے اتنے سارے لوگوں میں سے میرے بیٹے اسماعیل کو اپنی راہ میں قربانی کے لیے قبول کر لے تو اس سے بڑی کوئی فضیلت اور کیا ہو سکتی ہے؟ میں سمجھ گئی ہوں تم وہی شیطان ہو ابلیس، تم مجھے دھوکہ دینے اور گمراہ کرنے آئے ہو۔ میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں تم سے۔ اوز باللہ من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اے ابلیس، فوراً میری آنکھوں سے اوجھل ہو جاؤ۔ پھر انہوں نے بھی کنکڑیاں اٹھائیں اور شیطان کو بھگا دیا۔ یہ جگہ جمر الولا کہلاتی ہے۔ جب ابلیس نے دیکھا کہ بی بی ہاجرہ کو دھوکے سے بہکانے میں ناکام رہا تو اس نے سوچا، اب میں جاؤں گا اور اس بچے اسماعیل کو آزماؤں گا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے اور بہت زیادہ پیچھے نہیں تھے۔ ابلیس نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں بلایا اور حضرت ابراہیم سے تھوڑی دوری پر لے گیا۔ پھر اس نے کہا، اے اسماعیل، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے باپ تمہیں کہاں لے جا رہے ہیں؟ اسماعیل علیہ السلام نے کہا، کیوں؟ کیا وہ مجھے دعوت کھانے لے جا رہے ہیں؟ ابلیس نے کہا، اے اسماعیل، جان لو تمہارے باپ تمہیں ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ مینہ پہاڑ پر جا کر وہ تمہیں ذبح کر دیں گے۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا، کوئی باپ اپنے اکلوتے بیٹے کو بغیر وجہ ذبح کر دے؟ تب ابلیس نے کہا، اے اسماعیل، تمہارے باپ تمہیں بغیر وجہ ذبح نہیں کریں گے، بلکہ اللہ رب العالمین نے انہیں حکم دیا ہے کہ وہ تمہیں اس کی راہ میں قربان کریں۔ اللہ کا حکم ماننے کے لیے ہی وہ تمہیں مینا پہاڑ پر ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا، اگر اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے کروڑوں لوگوں میں سے مجھے اپنی راہ میں قربانی کے لیے قبول کر لیا ہے تو اس سے بڑا کوئی فضیلت، کوئی انعام نہیں ہو سکتا۔ میں سمجھ گیا ہوں کہ تم ابلیس ہو۔ اے ابلیس، میں تمہارے خلاف اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ اوز باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ابلیس کی طرف پتھر پھینکنے شروع کر دیے۔ یہ مقام جمر العقبہ کہلاتی ہے۔ نقطہ اس واقعے کی یاد میں آج تک حج کرنے والے لوگ شیطان کو پتھر مارتے ہیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کو لے کر مینا کے میدان میں پہنچے۔ تفصیل روح المعانی میں ہے کہ ذبح کرنے سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے مشورہ کرنا چاہا۔ انہوں نے کہا، اے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب تم بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ اسماعیل علیہ السلام نے کہا، اے ابا جان، اب جو کرنے کا ارادہ کر چکے ہو وہی کیجئے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ اسماعیل علیہ السلام کا ایسا جواب سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت خوش ہوئے۔ پھر اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا، اے ابا جان، ذبح کرنے سے پہلے میری کچھ عرض سن لیجئے، اگر آپ میری یہ باتیں مان لیں تو مجھے سکون ملے گا۔ پہلی عرض یہ ہے کہ مجھے ذبح کرنے سے پہلے میرے ہاتھ پاؤں اچھے سے باندھ دیجئے، کیونکہ ذبح کے وقت جانور بھی ہاتھ پاؤں مارتا ہے۔ اگر مجھ سے بھی ایسا ہوا تو یہ میری بے ادبی ہوگی، اور میں نہیں چاہتا کہ مرنے سے پہلے اپنے باپ کے سامنے کوئی بے ادبی کروں۔ دوسری عرض یہ ہے کہ جب آپ مجھے ذبح کریں تو اپنی آنکھوں کو کپڑے سے اچھی طرح باندھ لیں، کیونکہ ذبح کے وقت اگر آپ کی نظر میرے چہرے پر پڑی تو آپ کو مجھ پر رحم آ سکتا ہے اور ہو سکتا ہے آپ ذبح سے رک جائیں۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے چہرے کی وجہ سے آپ کو اللہ رب العالمین کے حکم کی تابعداری میں کوئی رکاوٹ ہو۔ بیٹے کی یہ باتیں سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت متاثر ہوئے۔ انہوں نے اپنے کرتے کی آستین سے پہلے سے رکھی ہوئی رسی اور کپڑا نکالا اور اس سے اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے۔ پھر اسی آستین سے ایک کپڑا نکالا اور اس کی مدد سے اپنی آنکھوں کو باندھ لیا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے زمین پر لٹا دیا۔ قوم کے بزرگ اور نبی حضرت ابراہیم اپنے ہاتھ میں چھری لیے کھڑے، سامنے ان کا اکلوتا پیارا بیٹا اسماعیل ہے جسے وہ اللہ کے حکم پر قربان کرنے کو تیار ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے دل کو مضبوط کر لیا ہے کہ اب انہیں اللہ کے حکم کو پورا کرنے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ جب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلانے ہی والے تھے، نقطہ اللہ رب العالمین نے چھری کو حکم دیا، نقطہ اے چھری خبردار، تو اسماعیل کی گردن کو ایک بال بھی نہیں کاٹے گی۔
حضرت ابراہیم نے بسم اللہ اکبر کے کر چھری اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چلائی، مگر چھری پہلے ہی اللہ کا حکم سن چکی تھی اور اللہ کے ڈر سے اس نے ایک بھی بال کو نہیں چھوا۔ تب اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا، اے ابا جان، شاید اب مجھ سے محبت کے سبب چھری کو زور سے نہیں چلا پا رہے، اب پورے زور سے چھری چلائیے، اگر ہم اللہ کے حکم پر عمل نہیں کر پائے تو ہمیں جواب دینا ہوگا۔ بیٹے کی بات سن کر حضرت ابراہیم نے اور زور سے چھری چلائی۔ اسی وقت اللہ رب العالمین نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، اے جبرائیل، جنت سے ایک مینڈھا لے جا اور اسماعیل کو ہٹا کر اس کی جگہ رکھ دے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک پل میں جنت سے ایک مینڈھا لے پہنچے۔ جبرائیل علیہ السلام نے اسماعیل کو ہٹا دیا اور ان کی جگہ وہ جنتی مینڈھا رکھ دیا۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوری طاقت سے چھری چلائی اور وہیں اس مینڈھے کی قربانی ہو گئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے سمجھا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کی قربانی دے دی ہے، انہوں نے کہا الحمدللہ، اور جب آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ اسماعیل تو ان کے پاس ہی کھڑے ہیں اور قربانی تو ایک جنتی مینڈھے کی ہوئی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر ابراہیم علیہ السلام نے حضرت جبرائیل سے پوچھا، اے جبرائیل، کیا اللہ نے میری قربانی قبول نہیں کی کیونکہ میں اپنے بیٹے کو قربان نہیں کر سکا؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے ابراہیم، اللہ تعالیٰ اب سے راضی ہے۔ اپنے اللہ کے حکم کو نبھانے کے لیے اپنے پیارے بیٹے کو قربان کرنے کی کوشش کی اور اب کا بیٹا بھی خود کو قربان کرنے کے لیے پوری طرح تیار تھا۔ اللہ نے اب دونوں کی آزمائش لی تھی اور اب دونوں نے فتح حاصل کی، اس لیے اللہ نے جنت سے ایک مینڈھا بھیجا اور اسی کی قربانی اب سے کرائی۔ یہ سن کر ابراہیم علیہ السلام نے پھر سے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کیا، اے اللہ، ہمیں بھی حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی طرح اپنی رضا کے لیے ہر قربانی دینے والا بنا دے اور ہمیں پورا ایمان، صبر و رضا اور تیرے حکم کی پوری اطاعت نصیب فرما، آمین رب العالمین۔